سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے درس میں کچھ وہ احادیث بیان کی جائیں گی جن سے آپ کی نیکیاں اور جو بھی آپ نیک کام کریں گے وہ نیک کام آپ کا اللہ تعالی کے حضور قبول ہو اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیکیوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور آپ کی نیکیاں برباد ہونے سے بچیں۔ وہ احادیث کیا ہیں؟ وہ ہے ایک ایسا عمل جسے دکھاوا کہتے ہیں، ریاکاری کہتے ہیں۔ یہ عام طور سے لوگوں میں زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو، اس شخص کی طرح جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ خدائے پاک جل مجدہ الکریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ پچھلے دن پر، جس کا ساتھی شیطان ہوا تو برا ساتھی ہوا۔ ایک جگہ یوں فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگنے نہیں دیتے۔ ریا دکھاوے کے لیے کام کرنا اور سمعہ اس لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے، یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں۔ ان کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے اور بلکہ یہ شخص مستحق عذاب ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی بھی نیک کام کیا، اگر اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ لوگ یہ دیکھیں گے، واہ واہ کریں گے، میری تعریف کریں گے، تو آپ کو اس کام کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ابن ماجہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے۔ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا وہ شرک خفی ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اس وجہ سے زیادہ کرتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہی امام احمد نے محمود بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے آج کی شرک اصغر کیا چیز ہے؟ شاید فرمایا ریا ہے، دکھاوا ہے۔ بیہقی نے اس حدیث میں اتنا اور زیادہ کیا کہ جس دن بندوں کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو
تو دکھاوا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے پاس جاؤ جن کے دکھاوے کے لیے کام کرتے تھے، جا کے دیکھو کہ وہاں تمہیں کوئی بدلہ یا اس کا کچھ صلہ یا خیر ملتا ہے کیا۔ حضرت امام احمد ترمذی ابن ماجہ نے ابو سعید ابن ابی فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمام اولین آخرین کو اس دن جمع فرمائے گا قیامت کے دن، تو ایک منادی ندا کرے گا، جس نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کر لیا، وہ اپنے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔ یعنی دکھاوے کے لیے کوئی کام کیا اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیا کہ لوگ خوش ہوں گے، تو پھر وہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور اس کا بدلہ بھی اسی سے لے جسے خوش کرنے کے لیے اس نے کام کیا تھا۔ تو بہت سی ایسی احادیث ہیں، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں، تمہارے اموال کی طرف، تمہارے مالوں کی طرف نظر نہیں فرماتا، وہ تمہارے دل، تمہارے اعمال کی طرف نظر کرتا ہے۔ تو جو بھی کام ہم کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے ہرگز نہ کریں۔ ہم نے صدقہ کیا، خیرات کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، بہت بہت پیسہ خرچ کیا، مال خرچ کیا، ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں روپے ہم نے خرچ کیے ثواب کمانے کے لیے، لیکن ایک نیکی نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد ہوتا ہے لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو دکھانا۔ اس طرح نماز پڑھتے ہیں تو دیکھو فرض تو ادا ہو جاتا ہے، مگر ثواب کچھ نہیں ملتا ہے اگر ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے تو۔ اس طرح بہت سے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ میں نے اتنے وظیفے پڑھے، قرآن پاک پڑھیں گے تو کہیں گے میرے تو اتنے قرآن ہو گئے، میں تو اتنی صورتیں پڑھی ہیں، میں یاسین شریف اتنی بار پڑھتا ہوں، میں آیت الکرسی اتنی بار پڑھتا ہوں، میں سوتا ہوں تو اتنے بار یہ پڑھ کے سوتا ہوں، وہ پڑھ کے سوتا ہوں۔ یہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، میں اتنے نوافل پڑھتا ہوں، میں تو یہ نیک کام کرتا ہوں، وہ نیک کام کرتا ہوں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ میری تعریف ہوگی، لوگ سمجھیں گے بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک کام کرنے والا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اللہ اکبر، اتنا قرآن پڑھتا ہے، اتنی آیتیں صورتیں پڑھ کے سوتا ہے، یہ تو نیک آدمی ہے، ایسا لوگ سوچیں گے۔ تو بھائی آپ کو کچھ ثواب نہیں ملا، آپ کا پڑھنا یہ سب آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، آپ لوگوں کو کہتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں، تو یہ عجیب بات ہے۔ ایسے ہی یہ کوئی چاہے قرآن پڑھے، قاری ہو، قرآن پاک کا قاری ہے، بہترین قرأت کرتا ہے، گلا بہت اچھا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ قرأت کر کے سناتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ راضی ہوں گے، لوگ خوش ہوں گے، میری واہ واہ کریں گے، تو اس قاری کو بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا، کچھ بھی اس کی نیکی اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اس پر بھی بہت سی احادیث ہیں، میں چونکہ وقت تھوڑا ہے تو اس لیے بتا نہیں رہا، بہت سی احادیث ہیں، ایک طویل فہرست ہے احادیث کی اس کے تعلق سے۔ دکھاوے سے بچیے، نعت پاک اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رسول کو راضی کرنے کے لیے پڑھیے، خلوص دل سے پڑھیے، اس میں بھی ریا، آج کل اسٹیجوں پہ ریاکاری، دکھاوا، جو مقرر اور خطیب کرتے ہیں کہ اس کی تقریر جمی، اچھا میں اب کے اتنی جاندار کروں گا، اس کی تقریر کو فیل کر دوں گا۔ تو یہ ان پڑھ لوگوں میں نہیں، پڑھے لکھوں میں بھی ریاکاری، دکھاوے بہت ہونے لگے ہیں، اور اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اسٹیجوں پہ جو ہے بڑی بناوٹ کرتے ہیں، بڑے سجاوٹ، اور مطلب بڑے جبے قبے میں آئیں گے اور میک کو پھاڑنے کی کوشش کریں گے، اسٹیج پہ کودیں گے تاکہ دوسرے کی تقریر فیل ہو جائے، لوگ میری واہ واہ کریں۔ نعت خواہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ 50,000 میں طے ہو کے آتے ہیں، 20,000 میں طے ہو کے آتے ہیں، اور پھر وہ آتے ہیں تو ان کے چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، بڑے عجیب طریقے سے
وہ ڈھنگ نکالتے ہیں گانوں کے طرز میں، اور ان کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، واہ واہ بٹورنا ہوتا ہے، داد و تحسین حاصل کرنا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بلانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ان کو خود کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کو بلانے سے کیسے ثواب ملے گا؟ آپ کا پیسہ بھی برباد جائے گا۔ تو یہ ریاکاری، دکھاوا کسی بھی معاملے میں، چاہے کسی بھی نیک کام میں ہو، دکھاوا کرنا، یہ ریاکاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے اعمال ہمارے برباد ہو جاتے ہیں اور نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ریاکاری سے بچائے۔ ایک حدیث اور میں آپ کو بتاؤں، میرے ذہن میں آئی کہ یہ بخاری نے تاریخ میں اور ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے، اور وہ وادی جہنم میں ایسی ہے کہ ہر روز 400 مرتبہ اس سے جو ہے دوزخ کی دوسری وادیاں پناہ مانگتی ہیں، وہ اتنی شدید عذاب والی ہے۔ اس میں وہ قاری داخل ہوں گے جو اپنے اعمال میں دکھاوا کرتے تھے، یعنی وہ پڑھنے والے قاری سے مراد قاری قرآن ہی نہیں ہے، بلکہ قاری کا معنی ہوتا ہے پڑھنے والا۔ تو وہ قرآن پڑھنے والے، وہ نعت پاک پڑھنے والے، وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے لوگوں سے واہ واہ بٹورنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اس جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا جس جہنم کی وادی سے دوسرے جہنم کے حصے 400 مرتبہ ہر روز پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے صدقے دکھاوے سے، ریاکاری سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین۔